السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا چینل ریگولرلی واچ کر رہے ہوں گے۔ پلیز ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پوری دیکھا کریں، کمنٹس لکھا کریں، پھر دوست احباب کو شیئر بھی کیا کریں، اور اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب بھی کریں۔ اس پہ آپ کو سبق آموز کہانیاں، بزرگوں کی باتیں، اقوال زریں، پھر سیاست، بینکنگ، بزنس، عام لوگوں کا رہن سہن، ان کی زندگی، تقریباً سبھی موضوعات پہ بات ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کا مشکور ہوں۔ تقریباً 1460 کے قریب ولاگز ہو چکے ہیں اور 1300 کے قریب سبسکرائبرز ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے، لیکن آور جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ پلیز کسی کی بھی کوئی بھی ویڈیو تو پوری دیکھا کریں۔ اس ویڈیو میں آپ کو میں آج کل کے جو حالات ہیں معاشرے میں جو بگاڑ ہے، جو بچے اغوا ہو رہے ہیں، پھر زیادتی ہو رہی ہے، قتل ہو رہے ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، تو آپ کو میں ضیاء الحق صاحب مرحوم، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ان کے دور میں واپس لیے جاتا ہوں۔ آپ کو ایک خوبصورت کہانی جو ٹرو ہے، بالکل سچا واقعہ ہے، وہ سنانے لگا ہوں۔ ضیاء الحق صاحب کے دور میں لاہور میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا، پپو قتل کیس۔ ایک بچے کو اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، پھر قتل کر کے اس کی لاش کسی جوہڑ میں پھینک دی گئی تھی۔ وہ اس وقت پنجاب پولیس کے لیے ایک ٹیسٹ کیس تھا جو انہوں نے احسن طریقے سے حل کر لیا، اور مجرم بھی کیفر کردار تک پہنچے۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ کو میں آگے بتاتا ہوں۔ ہوا یوں کہ افراق حنیف شیر عالم، ان کا تعلق آزاد کشمیر سے تھا۔ یہ لاہور میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ وہیں پہ ان کا کو آپس میں پروگرام بنا، شیطان ان پہ غالب آیا، انہوں نے بچے کو اغوا کیا، زیادتی کا نشانہ بنایا، اس کے بعد قتل کیا۔ ایک جو جلد ساز ہوتے ہیں یا جو پریس والے ہوتے ہیں، وہاں سے انہوں نے ایک بوری خریدی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ پریس والے کو کٹنگ کا کام بھی کرتے ہیں، بکس کا، کاپیز کا، جلد سازی بھی کرتے ہیں، تو کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ان کے پاس عام طور پہ ہوتے ہیں۔ وہاں سے انہوں نے لاش کو لگانے کے لیے بوری خریدی۔ تو وہ بوری تھی جس میں وہ کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بیچا کرتے تھے۔ تو انہوں نے تو اپنی طرف سے وہ اس کو خالی بوری دی، لیکن اس میں کچھ کاغذ کے چند ٹکڑے تھے، وہ بوری کے اندر تھے۔ ان مجرموں نے وہاں سے بوری لی اور بچوں کی لاش کو ٹکانے لگانے کے لیے اس میں بند کیا، اور ایک ویران جوہڑ میں وہاں پہ لاش کو پھینک دیا۔ اہل علاقہ جب ان کو وہاں موجودگی کا پتہ چلا، پھر اس بچے کے اغوا کا واقعہ، تو ہر طرف تلاش شروع ہو گئی۔ آخرکار وہاں سے اس کی لاش مل گئی۔ پولیس نے جب لاش برآمد کی تو بوری میں بند تھی، اور جب بوری سے لاش کو نکالا تو اس میں کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے۔ جو تفتیشی تھے وہ بڑے ذہین اور ماہر قسم کے، دور اندیش، نکتہ بین قسم کے لوگ تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اس بوری کے اندر کاغذ کی چھوٹی چھوٹی قطریں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ بوری کسی ایسی دکان سے لی گئی ہے جہاں پہ بک بائنڈنگ یا پرنٹنگ کا کام ہوتا ہے۔ اس طرح انہوں نے ارد گرد کے علاقوں کی دکانوں کو تلاش کرنا شروع کیا۔ آخرکار وہ ایک دکان پہ پہنچ گئے۔ ان سے جب انہوں نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں واقعی چند لوگ آئے تھے، انہوں نے ہم سے بوری قیمتاً خریدی تھی۔ تو پولیس نے ان سے معلوم کیا کہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی، تھوڑا بہت جانتے ہیں،
وہ یہیں پہ کرائے کے کسی مکان میں رہتے ہیں یا محنت مزدوری کرتے ہیں۔ اس طرح پولیس ان تک جا پہنچی، مجرموں کو پکڑ لیا گیا، انہوں نے اقرار جرم بھی کر لیا۔ ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، نیا نیا مارشاء اللہ تھا، تو مطالبہ ہونے لگا کہ افراح حنیف شیر عالم کو سر عام پھانسی دی جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ان تینوں مجرموں کو لاہور میں سر عام پھانسی دی گئی، اور اس کا اثر یہ ہوا، یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ 2-3 ماہ تک لاہور میں کرائم کا کوئی کیس ہی رپورٹ نہیں ہوا۔ جب ان کو عبرت کا نشان بنایا گیا اور لوگوں میں خوف اور دہشت، خاص کر مجرموں میں، جو مجرم پیشہ لوگ تھے، اس طرح کی داغ بیٹھ گئی کہ کسی کو 2-3 ماہ تک جرم کرنے کی جرت ہی نہیں ہوئی۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ سنتے ہیں کہ ڈاکو پکڑا گیا، لوگوں نے خود ہی چونک میں عدالت لگا لی اور اسے عبرت کا نشان بنا دیا، اور ایسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈاکو بڑا ہی کو مظلوم تھا جس کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ کبھی کوئی پیش نہیں کرتا کہ جب اس کے ہاتھ میں پستول ہوتا ہے تو 1 ہو 2 ہو 3 ہو، وہ کسی کو قتل کرنے سے گریز نہیں کرتا، وہ بھی تو اپنی عدالت لگاتا ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ وہ قتل کرے اور بھاگ جائے، بس پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر شہری اس مجرم کو، اس گنڈے کو، اس درندے کو پکڑ کے ماریں تو ہمارا میڈیا کہتا ہے دیکھیں جی خود عدالت لگا لی۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ڈاکو نے کسی شہری سے گاڑی، موٹر سائیکل، نقدی چھینتے ہوئے اپنی عدالت لگا لی، اس نے انکار کیا تو اسے گولی مار دی، اس کی بے گناہ کی جان لے لی۔ اگر آئین شہریوں کو حق نہیں دیتا کہ اپنی عدالت خود لگائیں، ڈاکو کو پکڑ کے موقع پہ مار دیں، تو کیا ہمارا آئین اس مجرم، اس گنڈے، اس ڈاکو کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ سر عام 1 ہو 2 ہو 3 ہو، خوف اور دہشت پھیلا کے نقدی، گاڑی، موٹر سائیکل دینے کے انکار پہ ان کو گولی مار دیں؟ سوچنے کا لمحہ ہے، سوچیے آپ کو کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اگلی ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔